مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین. اما بعد، میرے معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ، اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ. جس وقت تک کسی مسلمان کا ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اس وقت مرزائیت کی طرف سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کی نمائندگی وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اپنے چینل کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے خاتم النبیین سیریز کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کر رہا ہوں. آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ دین کی بات، ختم نبوت کی بات اور عقیدہ ختم نبوت کی بات ہمارے مسلمان بھائیوں تک، ہماری مسلمان بہنوں تک پہنچے، اور وہ اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر سکیں. دین اسلام کی جو اساسی بنیاد ہے اور پہلی اینٹ ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. رب العالمین نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے اور اس کائنات کے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سلسلہ جاری فرمایا تو وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے. اور اس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس عمارت کی تکمیل اور اس کے اندر جو آخری اینٹ لگتی ہے وہ خاتم الانبیاء سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود اور ظہور پر نور ہے. درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کے اس عقیدے پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں، اور اس عقیدے کے متعلق بے شمار تصریحات موجود ہیں. اور جس طریقے سے یہ ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہیں، اسی طرح دلالت کے لحاظ سے بھی قطعی ہیں، اور ہر شک و شبہ سے
مبرہ ہیں اور پاک ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی مسئلے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بھی اگر قطعی دلالت ہو تو مضمون کی قطعیت کے لیے وہ کافی ہوتی ہے، اور یہاں پر تو قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اس قطعیت کی نظیر قرآن کریم میں دیگر ٹاپک کے اوپر، دیگر مضامین کے اوپر کم ملے گی۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر احادیث نبویہ میں بے شمار احادیث موجود ہیں جو تواتر کو پہنچ گئی ہیں، اور تواتر بھی ایسا ہے کہ جس کی نظیر احادیث متواترہ کے ذخیرہ میں نہیں ہے۔ 200 سے زائد احادیث عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ گویا قرآن اور احادیث میں اس قطعیت کی نظیر کسی اور مسئلے میں نہیں ملے گی جو کہ ختم نبوت کے مسئلے میں ملتی ہے۔ اور پھر امت محمدیہ کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور نہ صرف امت محمدیہ کا اجماع بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان لیا ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ تو جس طرح توحید الہی تمام ادیان کا اجماعی عقیدہ ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی تمام کتب الہیہ، آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء کرام اور تمام ادیان سماویہ کا متفق علیہ اور اجماعی عقیدہ ہے۔ انسانیت کے آغاز سے لے کر کے آج تک ہمیشہ اس کے اوپر اتفاق رہا ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اور سلسلہ نبوت رسالت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ اصولی اور اعتقادی مسائل میں انبیاء کرام کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوا، بلکہ ہر دور میں اصولی اور اعتقادی مسائل جو ہے وہ متفق علیہ رہے ہیں۔ تو جس طرح دیگر عقائد دینیہ تمام نبوتوں میں مشترک ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور آپ ہی کی نبوت پر دنیا کا خاتمہ ہونا تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں اور آسمانی کتابوں کے مسلمات میں سے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں اس کے بارے میں ان گنت اور بے شمار پیشن گوئیاں کی گئیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب کے بارے میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دار ہجرت وغیرہ کے بارے میں خبریں دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اور تمام اقوام عالم پر اپنی حجت کو پورا کیا، اور پوری اسلامی تاریخ میں اس اجماعی عقیدے کا ظہور اس طرح ہوتا رہا کہ جب کبھی کوئی مدعی نبوت کھڑا ہوا، کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ اس عقیدے کا عملی ثبوت تھا جو اسلام کے ہر دور میں ہوتا رہا، اور جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعامل مسلسل جاری رہا۔ خلیفہ رسول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی جہاد کا آغاز مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ یمامہ سے ہوا، اور اس جنگ میں 700 صرف حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی تو 700 حفاظ قرآن اس کے اندر شہید ہوئے۔
جو صحابہ اکرام میں اہل القرآن کے لقب سے مشہور تھے. تو اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور اسی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے خون کی قربانیاں پیش کی، اور معرکہ حق اور باطل سب سے پہلے اسی عقیدہ ختم نبوت کے خاطر برپا ہوا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اصحاب نے اپنا مقدس خون اس باغیچہ کو سیراب کرنے کے لیے پیش کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی کہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کے فتنہ کی سرکوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرا کہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ دو ٹوک اور غیر مبہم انداز میں بتا دیا اور پیغام دے دیا کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی دعوی نبوت کے ساتھ اٹھیں گے تو امت کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو صحابہ کے دور کے اندر کیا گیا، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ کیا، یعنی ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے گا. یہ عقیدہ اتنا بنیادی اور اتنا عام ہے کہ اسے عالم ارواح سے لے کر کے آج تک ہر آسمانی دین میں مسلسل دہرایا جاتا رہا، اور قولاً عملاً اعتقاداً اس کی مسلسل تاکید و تلقین جو ہے وہ کی جاتی رہی. بدقسمتی سے برطانوی اقتدار میں بر صغیر کے اندر جھوٹی نبوت کا فتنہ کھڑا کیا گیا، اور یہ سمجھ کر کے کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو متزلزل کیا جائے. اگر اس کو متزلزل کیا جائے گا تو اسلام کی عمارت جو ہے وہ خود بخود جو ہے دھڑام سے گر جائے گی اور منہدم ہو جائے گی. تو اس عقیدے کے اوپر ضرب کاری لگانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ جیسا انسان مدعی نبوت بنا کر کے کھڑا کیا گیا، اس کا انتخاب کیا گیا. اور بر صغیر پاک و ہند میں متحدہ ہندوستان میں چونکہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، اسلامی حکومت کے سائے سے یہ علاقہ محروم تھا، تو اس وجہ سے غلام احمد قادیانی کے ساتھ اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب جیسا حشر نہ ہو سکا. مسلمان سوائے دینی بحثوں کے، مناظروں کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس وقت برطانوی حکومت اپنی تمام لامحدود وسائل سے اس فتنے کی پرورش اور اپنے خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد قادیانی کی حفاظت کرتی رہی. امت کے جن اکابر نے اس فتنے کے استیصال کے لیے محنتیں کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ امتیازی شان حضرت امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل تھی، اور دارالعلوم دیوبند کا پورا اسلامی اور دینی مرکز انہی کی انفاس مبارکہ سے اس شجر خبیثہ کی جڑوں کو کاٹنے میں مصروف رہا. قادیانیوں کے شیطانی وساوس اور زندیقانہ وسائس کا امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح سے تجزیہ کر کے ان پر تنقید کی، اس کی نظیر اور اس کی مثال تمام عالم اسلام میں نہیں ملتی. حضرت نے خود بھی گراں قدر علوم اور حقائق سے لبریز تصانیف رقم فرمائی، اپنے شاگردوں سے اور مدرسین دیوبند سے بھی کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھوائیں، اور پوری زندگی ان کی اس کے اوپر جو ہے وہ نگرانی اور اعانت فرماتے رہے. حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
لکھتے ہیں کہ میں نے خود حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تو 6 ماہ تک مجھے نیند نہیں آئی، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال کا باعث یہ فتنہ نہ بن جائے۔ فرمایا 6 ماہ کے بعد جا کر کے میرا دل مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ دین باقی رہے گا اور یہ فتنہ مٹ جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بزرگ اور عالم کو اس فتنہ پر اتنا درد مند نہیں دیکھا۔ حضرت بنوری فرماتے ہیں کہ جتنا امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل میں زخم ہو گیا ہے اور جس سے ہر وقت جو ہے وہ خون ٹپکتا رہتا ہے۔ اور جس وقت حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرزا کا نام لیتے تھے تو فرمایا کرتے تھے لعین ابن اللعین، لعین قادیاں، اور آواز میں ایک عجیب قسم کا درد اور ایک کیفیت محسوس ہوتی تھی، اور فرماتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ گالیاں دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ ہم اپنی نسل کے سامنے اپنے اندرونی دل کے درد کا اظہار کیسے کریں؟ ہم اس طرح قلبی نفرت اور اپنے غیظ و غضب کے اظہار کرنے کے اوپر مجبور ہیں، ورنہ اگر ہم محض تردید کر دیں گے، تنقید کر دیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو محض علمی اختلاف ہے جو پہلے سے چلے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرض موت میں جب حضرت کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب تمام قوتیں جواب دے چکی تھیں اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، تو ایک دن جمعے کے دن جامع مسجد میں ڈولی کے اندر انہیں لایا گیا، اور انہوں نے اس موقع پر اپنے شاگردوں کو، علماء کو اور اہل دیوبند کو آخری وصیت فرمائی کہ دین اسلام کی حفاظت کی خاطر اس فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے پوری کوشش کریں، اور فرمایا میرے تلامذہ کی تعداد جو ہے جنہوں نے مجھ سے حدیث پڑھی ہے تقریباً 2000 ہوگی، اور ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں کہ اس فتنہ کے خلاف پوری طرح جد و جہد کریں اور پوری طرح کوشش کریں۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت بعد میں دعوت حفظ ایمان کے نام سے ایک پمفلٹ کی شکل کے اندر جو شائع ہوئی۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کشمیر کے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے فارسی کے اندر ایک کتاب تحریر فرمائی، تصنیف کی۔ اس وقت کشمیر کے اندر فارسی زبان عام تھی اور وہاں کی علمی زبان جو ہے فارسی تھی، تو اس لیے آیت خاتم النبیین کی شرح آپ نے فرمائی اس کتاب کے اندر جو فارسی زبان کے اندر جو ہے تحریر کی گئی، اور بعد میں پھر اس کتاب کا اردو کے اندر ترجمہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ مسئلہ ختم نبوت پر غلام احمد قادیانی کا دعویٰ اور ان کے جو اقوال ہیں وہ اتنے متضاد ہیں کہ خود ان کی جو متبعین ہیں، ان کے جو فالوور ہیں، ان کی جو تابعداری کرنے والے ہیں، وہ بھی اس دعویٰ کی تعیین کے اندر حیران ہیں۔ بعض مرتبہ مسلمانوں کو بھی اشکال کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور مرزا صاحب کے وہ اقوال پیش کیے جاتے ہیں جن میں ختم نبوت کا اعتراف ہے۔ جس طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو مرزا کے بھی وہ اقوال مسلمانوں کو سامنے پیش کر کے ان کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو جس طرح تمہارا عقیدہ ہے تو مرزا کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ایسے اقوال پیش کر کے ناواقف مسلمانوں کو وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور
بوقت ضرورت اپنی جماعت کا ملت اسلامیہ کے ساتھ اشتراک مقصود ہوتا ہے، جو قطعاً حقیقت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اس موضوع کے اوپر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ختم نبوت کے نام سے، اور اس کے اندر اس بات کو انہوں نے واضح کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو زندگی ہے وہ 3 ادوار کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا دور وہ تھا کہ جب مرزا صاحب سب مسلمانوں کی طرح مسلمان تھے اور امت کے اجماعی عقائد و نظریات کو بلا کسی جدید تعویل و تعریف کے تسلیم کرتے تھے، جس طرح عام مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ ابتدا کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی مبلغ اسلام کی حیثیت سے کچھ چیزیں لکھتے تھے، اور ان کا عقیدہ مسلمانوں والا عقیدہ تھا۔ پھر اس کے بعد ان کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کچھ دعوے شروع کیے، اور ان دعووں کے اندر اپنے مجدد ہونے اور مہدی بننے اور یہاں تک کہ مسیح موعود بننے کا انہوں نے جو ہے وہ اظہار کیا۔ اور پھر جب مسیح موعود بننے کا انہوں نے دعویٰ کیا تو پھر انہیں خیال آیا کہ مسیح موعود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم رسول اور نبی اور صاحب وحی تھے، عقیدہ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کسی نئے شخص کا مسیح موعود بننا تو ختم نبوت کے خلاف ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریفیں شروع کی، اور نبوت کی خود ساختہ چند قسمیں جو ہیں انہوں نے بنا ڈالیں کہ تشریح ہوتی ہے، غیر تشریح اور ذلی، بروزی، لغوی اور مجازی، یہ قسمیں نبوت کی اور اس نے اپنی طرف سے ایجاد کیں، اور ختم نبوت کے یقینی اور عموم و اطلاق کو مشکوک کرنا چاہا۔ تیسرا دور مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ دور تھا کہ جس میں تعویل و تحریف سے بے نیاز ہو کر کے کھلے طور پر ہر قسم کی نبوت کے بلا تفریق تشریح اور غیر تشریح سلسلے جاری قرار دیے، اور خود کو صاحب شریعت نبی بتلایا۔ دوسرا دور 19ویں صدی عیسوی کے آخر یا 20ویں صدی کے شروع میں تھا، پہلا اس سے پہلے اور تیسرا جو ہے اس کے بعد۔ تو ان تینوں ادوار کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا دور 1891 کے لگ بھگ کا ہے۔ اس دور کے اندر اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی انہوں نے بیان کیے کہ نبی اور رسول اسے کہتے ہیں کہ وہ جو کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کسی نبی کے حق تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ حمامۃ البشرا کے اندر لکھتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل یسمى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسر نبینا فی قوله لا نبی بعدی۔ اسی طرح حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 24 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں ختم نبوت کا پوری تصریح کے ساتھ ذکر ہے، اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔
حدیث لا نبی بعدی میں نفی عام ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم اور صاحب فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی استثناء کے خاتم النبیین نام رکھا، اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لیے اس کی تفسیر اپنے قول لا نبی بعدی میں واضح طور پر فرما دی، اور اگر ہم اپنے نبی کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے، اور یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے، اور ہمارے رسول کے بعد نبی کیوں کرا سکتا ہے، درا حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمایا۔ یہ وہ حمامۃ البشریٰ کے صفحہ نمبر 24 کے اوپر لکھتا ہے اپنے پہلے دور کے اندر۔ اسی طریقے سے کتاب البریہ صفحہ نمبر 184 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف جس کا ہر لفظ قطعی ہے اپنی آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین سے اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 577 کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے پہلے دور کے اندر لکھتا ہے کہ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر حق تعالیٰ شانہ صادق الوعد ہے، اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ ابو جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وہی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں، تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پہلے دور کے اندر وہ خاتم النبیین مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 761 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبریل ملتا ہے، اور اب نزول جبریل پہ پیرائے وہی رسالت مسدود ہے، یعنی وہی کا سلسلہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنا بند ہو چکا ہے، اور یہ بات خود ممتنی ہے کہ رسول تو آوے مگر سلسلہ وہی رسالت نہ ہو، رسول موجود ہو لیکن وہی کا سلسلہ نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی اس عبارت کے اندر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، کسی نئے نبی کے آنے کا انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 614 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ نبی دینی علوم کو بذریعہ جبریل حاصل کرے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وہی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ اسی طریقے سے ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ 583 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے، اور ایک نئی کتاب اللہ کو مضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہے پیدا ہو جائے، اور جو مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ فتدبر، اس عبارت کے اندر بھی وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ نہ تو وہی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آئینہ کمالات انسان صفحہ نمبر 277 کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اور اللہ کو شایان شان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے،
اور نہ یہ شایان شان ہے کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سر نو شروع کر دے بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا ہو۔ اس عبارت سے بھی یہ بات پوری طرح واضح ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغ رسالت ایسا دوم صفحہ نمبر 24 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اب میں تفصیل کے ساتھ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا، اور خانہ خدا سے مراد جامع مسجد دہلی تھی، کہ اس خانہ خدا جامع مسجد دہلی میں کرتا ہوں کہ جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے پہلے دور کے اندر جب کہ وہ مسلمان تھا، وہ ایک اشتہار میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے مورخہ 20 شعبان کو جاری کیا گیا تبلیغ رسالت صفحہ نمبر 2، اس کے اوپر لکھتا ہے کہ ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 96 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ وما كان لي ان ادعى النبوة واخرج عن الاسلام والحق بقوم كافرين، مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جماعت سے جا ملوں۔ تو یہ اس کی ساری وہ عبارتیں ہیں کہ جو اس نے اپنے پہلے دور کے اندر لکھی، اور سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے اب قادیانی انہی عبارات میں سے کسی عبارت کو پیش کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے خود جو ہے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو اس کا پہلا دور ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا دور جو ہے سن 1899 کے بعد کا جو دور ہے، جب اس دور کے اندر وہ داخل ہوتا ہے تو اب یہاں سے وہ پہلے نبی کی تعریف میں تبدیلی لاتا ہے۔ نبی کی تعریف کرنے کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک تبدیلی پیش کرتا ہے۔ چنانچہ تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 25 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے آ سکتا ہے، مگر وہی جو پہلے امتی ہو، پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ اب یہ دوسرا دور شروع ہو گیا کہ جس کے اندر نبی کی تعریف کے اندر اس نے چینجنگ کی اور اپنے آپ کو امتی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے تجلیات الہیہ کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر وہ لکھتا ہے نبی کے لفظ سے اس زمانے کے لیے صرف یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ و مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ اسی طریقے سے لیکچر سیالکوٹ صفحہ نمبر 32 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ تم بغیر نبی اور رسولوں کے ذریعے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو، لہذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہیں جن سے تمہیں وہ نعمتیں ملیں۔ اب کیا تم خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرو گے اور اس کے قدیم قانون کو توڑ دو گے؟ یہاں پر بھی اس نے پینترا بدل لیا اور نعمتوں کے وصول کے لیے نئے نبیوں کے آنے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے
تقریر حجت اللہ صفحہ نمبر 2، اسی طرح اخبار الحکم 2 مئی سن 1908 مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 121 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پا کر جو غیب پر مشتمل ہو، زبردست پیشن گویاں ہوں، مخلوق کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کی روح سے نبی کہلاتا ہے۔ ضمیمہ براہین پنجم صفحہ نمبر 138۔ یہ تمام بدقسمتی دھوکہ سے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گیا۔ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وہی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری کہ صاحب تشریع رسول کا متبع نہ ہو۔ پھر تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 26 کے اوپر لکھتا ہے کہ میرے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر خدا تعالیٰ کا کلام یقینی و قطعی بکثرت نازل ہو، جو غیب پر مشتمل ہو۔ اس لیے خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے مگر بغیر شریعت کے۔ یہاں پر بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن یہ کہ شریعت جو ہے وہ پرانی رہے گی، البتہ اللہ نے میرا نام نبی رکھ دیا ہے بغیر شریعت کے۔ پھر الحکم 10 اپریل 1908 کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں کوئی نیا نبی نہیں، مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 28 کے اندر وہ لکھتا ہے اس امت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہ اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی، یعنی اپنے آپ کو کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ باقی تو اولیاء ہوئے، لیکن میرا درجہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ اسی طریقے سے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 96 کے اوپر حاشیہ نمبر 4 کے اندر لکھتا ہے خدا کی مہر نے یہ کام کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجہ کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی۔ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور اس پیروی کی وجہ سے میں اس درجے تک پہنچ چکا ہوں کہ ایک اعتبار سے بھی امتی ہوں، دوسرے اعتبار سے میں نبی ہوں۔ اور حقیقت الوحی صفحہ نمبر 101 کے اوپر لکھتا ہے کہ اور حدیثیں پڑھتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسرائیلی نبیوں کے مشابہ لوگ پیدا ہوں گے، اور ایک ایسا ہوگا کہ ایک پہلو سے نبی ہوگا اور ایک پہلو سے امتی، اور وہی مسیح موعود کہلائے گا۔ یہاں پر مسیح موعود کا کہلانے کا بھی دعویٰ کر دیا کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں، ایک پہلو سے نبی ہوں، اور پھر میں ہی مسیح موعود ہوں۔ اسی طریقے سے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال، اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ باقی تو سارے اقطاب، ابدال، اولیاء ٹھہرے رہے، لیکن میں اتنا آگے بڑھ چکا ہوں کہ نبوت کا نام جو ہے پانے کا میں مستحق ٹھہرا ہوں۔ اسی طریقے سے غلطی کا اظہارہ صفحہ نمبر 4 کے اوپر وہ لکھتا ہے اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس نام محمد اور احمد میں مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ یہاں پر دونوں چیزوں کا دعویٰ ہو گیا، رسالت کا بھی اور نبوت کا بھی۔ پھر بلد 5 مارچ 1908 کے اندر از مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 137 کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل یہ نزاع لفظی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو اور اس میں پیشن گوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں۔
یعنی ہمیں کثرت کے ساتھ ہماری پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اور اس وجہ سے ہم نبی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نزول مسیح صفحہ نمبر 48 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا ہے۔ تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی اور نبی اللہ ہونے کا دعویٰ بھی۔ پھر وہ زمیمہ براہین پنجم صفحہ نمبر 189 کے اندر اور نزول مسیح صفحہ نمبر 3 کے اندر لکھتا ہے کہ میں رسول اور نبی ہوں، یعنی باعتبار ذلیت کاملہ کہ میں وہ آئینہ ہوں جس پہ محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ اس طرح پر میں ایک خدا کی کتاب میں عیسیٰ بن مریم کہلایا، چونکہ مریم ایک امتی فرد ہے اور عیسیٰ ایک نبی ہے، پس میرا نام مریم اور عیسیٰ رکھنے سے یہ ظاہر کیا گیا کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ یہاں پر اس نے اپنے دو نام بھی ظاہر کر دیے کہ میرا نام مریم بھی ہے اور میرا نام عیسیٰ بھی ہے۔ جس طرح مریم جو ہے وہ امتی تھی، عیسیٰ نبی تھے، تو اس طریقے سے میرے یہ دونوں نام ہیں اور میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ پھر اسی طریقے سے زمیمہ براہین پنجم صفحہ نمبر 184 کے اوپر لکھتا ہے کہ اس مرکب نام یعنی امتی نبی کے رکھنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاکہ عیسائیوں پر ایک سرزنش کا تازیانہ لگے کہ تم تو عیسیٰ بن مریم کو خدا بناتے ہو، مگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ کا نبی ہے کہ اس کی امت کا ایک فرد نبی ہو سکتا ہے اور عیسیٰ کہلا سکتا ہے، حالانکہ وہ امتی ہے۔ تو یہاں پر عیسائیوں کے اوپر تو رد کر رہا ہے کہ تم نے عیسیٰ بن مریم کو خدا بنا دیا، لیکن میں جو ہے الیاذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس درجے کا ہوں کہ میں نبی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی کہلاتا ہوں، حالانکہ امتی ہوں۔ اسی طریقے سے ایک غلطی کا ازالہ کے اندر لکھتا ہے کہ پس باوجود اس شخص مسیح موعود کہ دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام محمد اور احمد بھی ہے، لیکن خاتم النبیین پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اسی طریقے سے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 97 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضۂ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہاں پر اس نے خاتم النبیین کے معنی کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اور نبی بنانے کے لیے مہر دے دی گئی کہ جو آپ کی پیروی کرے گا تو آپ کی نگاہ اور آپ کی توجہ روحانی اس کے اوپر پڑنے سے وہ نبی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اشتہار ایک غلطی کا ازالہ، اس کے اندر لکھتا ہے کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اسی کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ میں نبی اور رسول تو ہوں، لیکن میرے پاس نئی شریعت نہیں آئی، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے، سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔
تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دوسرا دور ہے کہ جس کے اندر اس نے نبوت کے معنی جو ہے اس کے اندر تبدیلی کی اور اپنے آپ کو مسیح موعود اور نبی اور رسول اور محمد اور احمد بنا کر کے پیش کیا۔ اب اس کے بعد اس کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس تیسرے دور کے اندر وہ کھلے طور پر نبوت اور رسالت اور وحی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے دور کے اندر بالکل انکار تھا، دوسرے دور کے اندر معنی بدلے گئے، تیسرے دور کے اندر جو ہے وہ اب دعوی نبوت بھی کرتا ہے، دعوی رسالت بھی کرتا ہے اور دعوی وحی بھی کرتا ہے۔ چنانچہ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68 از مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 135 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اسی طرح تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 65 از مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 135 کے اوپر وہ لکھتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ قرآن کریم کی یہ ایک آیت لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پس اس سے آخری زمانہ میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی مسیح موعود ہے۔ اس میں بھی اپنی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 67 کے اوپر وہ لکھتا ہے قرآن کریم کی ایک اور آیت کو پیش کر کے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ یہ آیت آخری زمانے میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیشن گوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کو اپنے لیے بطور پیشن گوئی کے وہ پیش کرتا ہے۔ پھر تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 150 از مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 135 وہ کہتا ہے کہ صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح براہین پنجم صفحہ نمبر 90 از مباحثہ راولپنڈی صفحہ 135 وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گزر چکے ہیں ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے جائیں۔ جتنے بھی پہلے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کے نمونے ایک شخص کے اندر ظاہر کیے جائیں، اور وہ شخص کون ہے؟ سو وہ میں ہوں، الیاذ باللہ۔ اسی طرح اس زمانے میں تمام بدوں کے نمونے بھی ظاہر ہوئے، فرعون ہوں یا وہ یہود ہوں جنہوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا، یا ابو جہل ہو، سب کی مثالیں اس وقت موجود ہیں۔ تو انبیاء کے سارے انبیاء کو نمونے کے طور پر خود اپنے آپ کو پیش کیا، اور باقی جو مسلمان ہیں اس کو جو لعین قرار دیتے ہیں، اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کو فرعون سے، یہودیوں سے اور ابو جہل سے تشبیہ دی۔ اسی طریقے سے چشمہ معرفت صفحہ نمبر 217 کے اندر وہ لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائیں کہ وہ 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو بھی اس سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی میرے اوپر اس قدر جو ہے وہ نشانات ظاہر کیے گئے ہیں کہ اگر 1000 نبیوں کے اوپر تقسیم کیا جائے تو 1000 نبیوں کی نبوت اسے ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے، مجھے نبی نہیں مانتے۔ تو جو لوگ مرزا کو نبی نہیں مانتے اس کے بقول وہ شیطان ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 148 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ خدا نے میرے 1000 نشانوں سے میری تائید کی ہے کہ بہت کم نبی گزرے ہیں جن کی یہ تائید کی گئی ہو۔ جتنی نشانیاں، جتنے معجزات سے میری تائید کی گئی ہے، بہت کم نبی گزرے ہیں کہ جن کی اس طرح کی تائید کی گئی ہو، لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں وہ خدا کے نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طریقے سے تتمہ وحی صفحہ نمبر
68 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ میری نبوت کے لیے 3 لاکھ نشانیاں جو ہیں وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کی ہیں، اور اس نے میرا نام نبی رکھا اور مسیح موعود رکھا ہے۔ پھر بھی یہ دجال سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے دافع البلا صفحہ نمبر 170 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اسی طرح ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 18، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ حق یہ کہ خدا کی وہ پاک وہی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ، یعنی مجھے اللہ جو میرے اوپر وہی بھیجتا ہے، یہاں پر وہی کا بھی دعویٰ کر دیا، اور اس وحی کے اندر مجھے رسول بھی کہا جاتا ہے، مجھے مرسل بھی کہا جاتا ہے، نبی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 150 اور صفحہ نمبر 211 اور انجام آتم صفحہ نمبر 62 میں وہ لکھتا ہے کہ میں خدا کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ اور اعجاز احمدی صفحہ نمبر 7 کے اوپر لکھتا ہے کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ میری خبر قرآن شریف اور حدیث میں موجود ہے، اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والعیاذ باللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو وہ اپنی نبوت کی دلیل کے اندر پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے رسالہ نزول مسیح جو کہ مرزا صاحب کا تحریر کردہ ہے، اس کے اندر وہ ایک شعر فارسی زبان کے اندر کہتا ہے، آنچ من بشنوم از وحی خدا بخدا پاک دانش ز خطا ہم چو قرآن منزہش دانم از خطاہا ہمی است ایمانم۔ اسی رسالہ کے صفحہ نمبر 99 پر وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء گرچہ بودا ان بسے من بعرفا نہ کم ترم ذکر سے کہ نیم زاں ہما بروئے یقین ہر کے گویت دروغ ہست و لئیں آنچ دادا است ہر نبی را جام داد آن جام را مرا با تمام۔ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 498 پر وہ کہتا ہے، چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وہی اللہ کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے، اور پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وہی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں، اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا۔ تو ان آیات سے بھی اپنی نبوت کا استدلال کر رہا ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو تشریع نبوت اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے تو کہتا تھا کہ میں امتی نبی ہوں لیکن میرے اوپر کوئی نئی شریعت نہیں آئی۔ اب آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں وہ لکھتا ہے کہ اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے، نہ ہر ایک مفتری تو اول تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، خدا نے افتراء کے ساتھ
شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی، ماں سوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہوگا۔ تو اس تعریف کی روح سے ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ یہاں پر دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں صاحب شریعت ہوں، اس کے اندر اوامر بھی ہیں اور اس کے اندر منہیات بھی ہیں، اور پھر مثال پیش کرتا ہے کہ مثلاً قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے، اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر برس کی عمر گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا ہے، اور اب نئی جو وحی آتی ہیں تو اس کے اندر بھی امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی قرآن تعلیم میں بھی موجود ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے کہ جس میں استعفاء امر و نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر تورات یا قرآن میں باستعفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو ان اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی۔ غرض یہ سب خیالات فضول اور کوتاہ اندیشیاں ہیں۔ اسی کتاب کے حاشیہ نمبر 7 میں لکھتے ہیں چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے اوپر آتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا ہے، جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کو اپنے لیے جو ہے وہ الہام کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ میرے اوپر الہام ہوا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، یعنی اس تعلیم و تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے بنا، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب دیکھ خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور بیعت کو نوح کی کشتی قرار دی ہے الیاذ باللہ، اور تمام انسانوں کے لیے اسے مدار نجات ٹھہرایا، جس کی آنکھیں ہوں دیکھے، جس کے کان ہوں سنے۔ حاشیہ 40 صفحہ نمبر 7۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی آیات کو اپنے اوپر جو ہے کس طریقے سے اس نے چسپاں کیا۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے اپنے اس تیسرے دور کے اندر، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمسری اور برابری بلکہ ان سے افضلیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے۔ چنانچہ حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 72، نزول المسیح صفحہ نمبر 4 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ میں آدم ہوں، شیس ہوں، نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مظہر اتم ہوں، یوں ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں الیاذ باللہ۔ اسی طرح دافع البلاء صفحہ نمبر 20 کے اوپر وہ لکھتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو چھوڑو کہ اس سے بہتر کون ہے؟ الیاذ باللہ غلام احمد قادیانی ہے۔ اسی طریقے سے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 148 اور صفحہ نمبر 135 کے اوپر وہ لکھتا ہے خدا نے اس امت میں مسیح بھیجا
جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے میری شان جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے۔ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز نہ دکھلا سکتا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزات نہ دکھلا سکتے جو میں دکھلا سکتا ہوں، جو کام میں کر سکتا ہوں وہ نہ کر سکتے۔ پھر یہ لائن ایک قدم آگے بڑھ کر کے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی ہمسری برابری اور ان سے افضلیت کا دعویٰ کیا، ان کی توہین کی۔ اب خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے افضل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ چنانچہ تحفہ گوہرویہ صفحہ نمبر 40 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد صرف 3000 لکھی ہے، اور اپنے معجزات کی تعداد براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 56 کے اوپر 10 لاکھ بتائی ہے۔ یعنی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے صرف 3000 معجزات دیے، اور میری شان اتنی بڑی ہوئی ہے کہ مجھے 10 لاکھ معجزات جو ہے وہ دیے گئے۔ اسی طریقے سے اعجاز احمدی صفحہ نمبر 71 کے اوپر وہ لکھتا ہے لو خسف القمر المنیر وان لی غصا القمران المشرقان اتنکر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صرف چاند کے حصوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں، اب کیا تو اس بات کا انکار کرے گا؟ اسی طریقے سے ایک غلطی کا ازالہ اشتہار میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے الہام میں محمد الرسول اللہ سے میں مراد ہوں، اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے۔ اسی طرح قاضی ظہیر الدین صاحب اکمل قادیانی منقول از اخبار پیغام صلح لاہور مورخہ 14 مارچ 1916 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہیں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، الیاذ باللہ۔ اسی طرح نزول مسیح مرزا غلام احمد قادیانی صفحہ نمبر 96 کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی تائید ہر وقت نہیں مل رہی تھی، اور مجھے ہر وقت مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اعجاز احمدی صفحہ نمبر 30 کے اوپر اور تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 10 کے اوپر ہے، اور ہم اس کے جواب میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر وہ حدیثیں میں پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ تو یہاں پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی ان لوگوں کو جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یعنی تمام مسلمانوں کو وہ غلیظ قسم کی گالیاں دیتا ہے اور ان سب کی تکفیر کرتا ہے، ان کو کافر قرار دیتا ہے۔ چنانچہ الہام مرزا غلام احمد صاحب تبلیغ رسالت جلد نحم صفحہ نمبر 67 کے اوپر لکھتا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا،
وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو جہنمی قرار دیا کہ جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، جو اس کی بیعت نہیں کرے گا اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ جہنمی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آئینہ کمالات صفحہ نمبر 54 کے اوپر وہ لکھتا ہے، کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کر لی ہے، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر اور لعین سمجھتے ہیں تو ان کو وہ کنجریوں کی اولاد سے اور بدکاروں کی اولاد سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے نزول مسیح صفحہ نمبر 4، تذکرہ صفحہ نمبر 227، تحفہ گولڈویہ صفحہ نمبر 31، تبلیغ رسالت جلد نحم صفحہ نمبر 27 کے اندر وہ لکھتا ہے کہ جو شخص میرا مخالف ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، وہ جہنمی ہے۔ اسی طریقے سے نجم الہدا صفحہ نمبر 10 کے اندر وہ لکھتا ہے، بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی بڑھ گئیں۔ جو مرزائیوں کے دشمن ہیں، جو مرزائیوں کو صحیح نہیں مانتے، جو غلام احمد قادیانی اور اس کے ٹولے کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، تو جو ان کے مرد ہیں وہ خنزیروں سے بدتر، اور جو ان کی عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، الیاذ باللہ، وہ کتیوں سے بھی بڑھ کر کے۔ پھر وہ انوار الاسلام صفحہ نمبر 20 کے اندر لکھتا ہے کہ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ اسی طرح حقیقت الوحی صفحہ نمبر 163 کے اوپر وہ لکھتا ہے، ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 179 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ کفر دو قسم پر ہے۔ اول ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام ہی سے انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلا مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا و رسول نے تائید کی اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں تاکید پائی جاتی ہے، بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے الہدا صفحہ نمبر 4 کے اوپر غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ دنیا میں ماموروں کے انکار جیسی کوئی شقاوت نہیں اور ان مقبولوں کے مان لینے جیسی کوئی سعادت نہیں، اور وہ امن و امان کے قلعہ کی چابی اور داخل ہونے والوں کی پناہ ہے، تو پھر کیا حال ہوگا اس کا جس نے اس کی چابی کو کھول دیا اور قلعہ میں داخل نہ ہوا اور باہر نکالے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ رہا۔ اور فی الحقیقت دو شخص بڑے ہی بدبخت ہیں، اور انس اور جن میں سے ایسا کوئی بھی بدتالے نہیں ہے۔ ایک وہ جس نے خاتم الانبیاء کو نہ مانا، دوسرا وہ جو خاتم الخلفاء پر ایمان نہ لایا۔ اسی طریقے سے براہین احمدیہ حصہ پنجم طبع دوم صفحہ نمبر 64 پر لکھتا ہے، کافر کہنے والا بہرحال منکر ہوگا، اور جو شخص اس دعوے سے منکر ہے وہ بہرحال کافر ٹھہر گیا۔ تو یہاں پر بھی جو لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو ان کو اس نے کافروں سے تشبیہ دی کہ وہ کافر ہوں گے۔ اسی طرح حقیقت الوحی صفحہ نمبر 163 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ پس جب کہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افتراء کیا ہے، اس صورت میں نہ میں کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشن گوئی موجود ہے، تو اس لیے
گویا کہ وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اسی طریقے سے فیصلہ حکم نمبر 33 کے اندر وہ لکھتا ہے کہ فضل حسین بیرسٹر نے کوئی 6 مرتبہ التجا کی کہ ہم لوگ کافر نہیں کہتے، یا جو لوگ کافر نہیں کہتے ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو حضرت مرزا غلام احمد نے بجائے اجازت کے فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو کافر نہ کہنے والوں کو بھی کافر کہنے والوں کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں، کہ جو لوگ مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے تو ہم ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدر 24 اپریل 1903 کے اندر لکھتا ہے کہ جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں، اصل میں وہ بھی ہمارا مکذب ہے، یعنی ہمیں جھٹلانے والا ہے، اور جو ہمارا مصدق نہیں، ہماری تصدیق نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں، وہ بھی مخالف ہے۔ ایسے لوگ دراصل منافق طبع ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 171 کے اندر لکھتا ہے کہ بہرحال کسی کے کفر اور اس کے اتمام حجت کے بارے میں فرد کا حال اور دریافت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے جو عالم الغیب ہے۔ ہاں چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے، اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے، یعنی جو ہمارا انکار کرتا ہے اس کو ہم مومن نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بری ہے، یعنی اس کی پکڑ ہوگی، اور کافر کو منکر ہی کہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں مانتا اس کو ہم اس کو منکر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تشخیص الاذہان صفحہ نمبر 41 اور 42 کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے کہ پس نہ صرف اس کو جو آپ کو کافر نہیں کہتا مگر آپ کے دعویٰ کو نہیں مانتا کافر قرار دیا، بلکہ وہ بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا لیکن ابھی بیت میں اس سے کچھ توقف ہے، کافر قرار دیا گیا۔ یعنی جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا بھی مانتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے بیعت نہیں کی اس کے ہاتھ کے اوپر، تو وہ بھی کافر ہے۔ بس سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت صاحب نے اس معاملے میں کس قدر تشدد سے کام لیا ہے، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے، کیونکہ اگر ایک ہندو رسول اللہ کو سچا مانے اور دل میں اقرار بھی کرے اور ظاہر طور پر انکار بھی نہ کرے، ہاں بعض واقعات کی بنا پر ابھی کھلا اسلام لانے سے پرہیز کرے، تو ہم اسے کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ اسے کافر ہی سمجھتے ہیں، اور شریعت اسلام کبھی اس کے ساتھ ناتا رشتہ کو جائز نہیں رکھتی، یعنی اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کے بیاہ دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ بس اسی طرح غیر احمدی کا حال ہے کہ جو احمدی نہیں ہے، غلام احمد قادیانی کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کا جو ہے غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں مرزائیوں کے نزدیک اس کا وہی درجہ ہے کہ جو ایک یہودی کا یا ایک ہندو کا ہے، ایک کافر کا ہے۔ جو ہمارے حضرت صاحب کو دل میں سچا جانتا ہے لیکن ابھی بیعت کرنے میں متردد ہے، بس جو لوگ ابھی آپ کے دعویٰ کے ماننے میں متردد ہیں ان کی نسبت حضرت صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یعنی غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو جو اس کو نبی نہیں مانتے کفر کا فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ میں حضرت صاحب کی باتیں اوپر نقل کر آیا ہوں۔ اسی طرح انوار خلافت مرزا بشیر الدین محمود قادیانی صفحہ نمبر 90 کے اوپر لکھتا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔ اسی طرح آئینہ صداقت صفحہ نمبر 35 کے اوپر لکھتا ہے، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ مسیح موعود سے مراد یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی ہے، کہ جس نے غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، چاہے اس نے اس کا نام بھی نہیں سنا، تو وہ کیا ہے، کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں۔ تو معلوم ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی دوسرے دور میں داخل ہوئے اور نبی بننے کا شوق انہیں دامنگیر ہوا، تو خاتم النبیین اور مسئلہ ختم نبوت کو اپنی راہ میں خائل پا کر کے
اس نے اس کے اندر جو ہے تعویلیں اور تحریف جو ہے وہ شروع کر دی، لیکن اس میں بھی حسب دستور کسی ایک تعریف پر وہ قائم نہیں رہے۔ کبھی خاتم النبیین کے معنی بدل کر کے مہر نبوت قرار دے دیا، کبھی ختم نبوت کے معنی کو اپنے معروف اور مشہور معنی میں رکھ کر کے ذلی اور بروزی نبوت کی قسمیں ایجاد کی، اور ذلی نبی کو عین محمد اور احمد بتا کر کے ختم نبوت کی زد سے باہر آنے کی اس نے کوشش کی، اور کہیں ختم نبوت میں ایک قید بڑھا کر اس سے جو ہے خلاصی اور چھٹکارا حاصل کرنے کی فکر کی کہ ختم ہونے والی نبوت وہ ہے کہ جس کے ساتھ شریعت بھی ہو، مطلق نبوت کا اختتام مراد نہیں ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے 3 ادوار جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے پیروکار جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔